دہلی کا چمکتا ہوا شہر، گلیوں میں ہلچل، بازاروں میں رونق، مگر شاہی محل کے بلند و بالا مینار غرور اور تکبر کی داستان سنا رہے تھے۔ سلطنت دہلی کا بادشاہ غیاث الدین تغلق تخت پر بیٹھا تھا اور ہر روز اپنی طاقت کا ڈھنڈورا پیٹتا کہ میرے حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ سنتا تھا کہ شہر کے ایک کونے میں حضرت نظام الدین اولاق کا درویش خانہ ہے، جہاں لوگ بادشاہ کو بھول کر اس درویش کے در پر آتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں حسد کی چنگاری جلنے لگی۔ ایک دن بادشاہ نے درباریوں سے کہا، کیا یہ نظام الدین میرے تخت سے بڑا ہو گیا ہے؟ لوگ شاہی محل کی بجائے اس فقیر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ایک خوشامدی وزیر بولا، جہاں پناہ، یہ سب ولی اللہ کی باتیں ہیں، مگر اب چاہیں تو ہم اس کی خانقاہ گرا سکتے ہیں تاکہ لوگ واپس شاہی محل کی طرف رجوع کریں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک آئی۔ ہاں، کل صبح محل کے سپاہی خانقاہ کو مسمار کر دیں، دیتا ہوں وہ فقیر کیا کر لیتا ہے۔ خبر شہر کے کونے کونے تک پہنچی اور لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ بادشاہ کے حکم کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔ ادھر خانقاہ میں حضرت نظام الدین اولاق بیٹھے مسکرا رہی تھے۔ شاگردوں نے گھبرا کر عرض کی، حضور، بادشاہ اب سے حسد کر رہا ہے، وہ خانقاہ گرانے کا حکم دے چکا ہے۔ حضرت نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کی زمین بھی گرا دے گا؟ شاگرد خاموش ہو گئے، ان کے دلوں میں حضرت کے یقین کی روشنی جاگ گئی۔ رات کے پچھلے پہر حضرت نظام الدین اولاق تنہا حجرے میں بیٹھے رب سے ہم کلام تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا رب، ہم تو تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو یہ خانقاہ باقی رہے گی، اگر چاہے تو ہم راکھ میں مل جائیں گے۔ الفاظ اس قدر خلوص سے بھرے تھے کہ آسمان کی فضاؤں میں لرزش پیدا ہوئی۔ دوسر طرف بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتا اور دل میں بے چینی محسوس کرتا۔ اچانک اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک روشنی کا مینار آسمان سے زمین تک پھیل رہا تھا۔ آواز آئی، اے تغلق، یہ نظام الدین کا نور ہے، اگر تو اس کے خلاف گیا تو تیرا غرور خاک میں مل جائے گا۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھا، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا، مگر اس کے نفس نے کہا، یہ تو بس خواب تھا، میں بادشاہ ہوں، میری طاقت کے آگے ایک فقیر کی کیا حیثیت ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ، خانقاہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دو۔ سپاہ توپیں، ہتھوڑے اور گولہ بارود لیے خانقاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگ سہمے ہوئے اپنے گھروں میں چھپ گئے، مگر خانقاہ کے دروازے پر حضرت نظام الدین اولاق کھڑے تھے، چہرے پر سکون، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، جس نے یہ خانقاہ بنائی وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ سپاہیوں نے جب خانقاہ کے قریب آ کر توپ کا رخ اس کی طرف کیا تو اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ آسا طوفان اٹھا کے زمین کانپنے لگی، بجلی کی گرج سے سپاہی بدحواس ہو گئے، توپیں پانی سے بھر گئیں اور بارش نے ان کا بارود بہا دیا۔ سپاہیوں نے بھاگ کر بادشاہ کو اطلاع دی، جہاں پناہ، قدرتی آفت نے ہمیں آگے بڑھنے نہ دیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، یہ فقیر جادوگر ہے، میں خود جا کر دیکھوں گا۔ چند گھوڑ سواروں کے ساتھ وہ خانقاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب بادشاہ خانقاہ کے قریب پہنچا تو اچانک اس کا گھوڑا بدک گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولاق ان کے سرہانے کھڑے ہیں۔ اے بادشاہ، زمین بھی رب کی ہے، خانقاہ بھی رب کی ہے، اور تمہاری بادشاہت بھی رب کی ہے، اس چیز پر غرور ہے تجھے؟ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ اس فقیر کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں، مگر اس کے یقین کی طاقت زمین و آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت، مجھے معاف کر دیں، میرا غرور خاک میں مل گیا، آج سے میں آپ کا خادم ہوں۔ حضرت نے نرمی سے کہا، اے تغلق، اللہ کے بندوں کے لیے بادشاہ بن، ظالم نہ بن۔ جس تخت پر غرور بیٹھ جائے وہ جلد ابدیر ٹوٹ جاتا ہے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بادشاہت کو رعایا کی خدمت کے لیے وقف کرے گا۔ حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، یا اللہ، اگر یہ بندہ نیک نیتی سے رعایا کی خدمت کرے تو اسے سلامت رکھ، ورنہ اس کا غرور خود اس کا دشمن بن جائے۔
خبر سارے دہلی میں پھیل گئی کہ ایک فقیر نے بادشاہ کے دل سے غرور کا زہر نکال دیا۔ لوگ جوک در جوک خانقاہ کی طرف آنے لگے اور حضرت کے چہرے سے فیض لیتے رہے۔ بادشاہ تغلق نے واقعی اپنی روش بدل لی۔ اس نے رعایا کے لیے نہریں کھدوائیں، اناج کے گودام بنوائے اور حضرت نظام الدین اولیٰ کی خانقاہ کے لیے بھی زمین وقف کی۔ حضرت نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، دیکھا، جو دل اللہ کے آگے جھک جائے وہی اصل فاتح۔ غرور کا سر ہمیشہ جھکتا ہے، عاجزی کا سر کبھی نہیں جھکتا۔ وہ دہلی کے اس مغرور بادشاہ نے عاجزی اختیار کی اور حضرت نظام الدین اولیٰ کی دعا نے اسے رعایا کا محبوب بادشاہ بنا دیا۔ آج بھی لوگ یہ واقعہ سن کر سیکھتے ہیں کہ غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور عاجزی اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔